بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت فاقے کی نوبت آ گئی، جس کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہو گئی۔ وہ کسی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کی کسی چیز کا انتظام ہو جائے اور وہ اسے حضور کی خدمت میں پیش کر دے۔ چنانچہ وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پانی کے 17 ڈول نکالے۔ ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے ہوئی۔ یہودی نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی تاکہ جس میں سے جو چاہے لے لے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 کھجوریں لے لی اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو الحسن، تمہیں یہ کھجوریں کہاں سے مل گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا نبی اللہ، مجھے آپ کے فاقے کی خبر ملی تو میں کسی کام کی تلاش میں گیا تاکہ آپ کے لیے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نے ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فکر و فاقہ بھی اس کی طرف سے اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے، جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نیچان کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائشوں کے لیے ڈھال تیار کر لے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جب یہ بھوک کی شدت سے بے تاب ہو گئے تو کام کی تلاش میں نکلے۔ یہ ایک باغ کی میوہ مالکین کے پاس پہنچے اور فرمایا، میں غریب مزدور ہوں، کیا تم اپنا باغ سیراب کروانا چاہتی ہو؟ جو محض تم مجھے دو گی وہ قبول ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے باغ میں پانی دینے والے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام رات اس باغ کو پانی دیتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے کام بند کر دیا۔ اس عورت نے آپ کو کچھ کھجوریں رات بھر کی اجرت کے سلسلے میں پیش کی۔ آپ نے انہیں قبول کر لیا۔ بھوک کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ چاہا کہ تھوڑی کھجوریں کھا کر پانی پی لے، لیکن فوراً خیال آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر بھوک میں رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ فاقے سے ہو اور میں اپنی بھوک کو تسکین دوں۔ جو ان کی نظر میں اعمال کم میور سے کم نہیں بلکہ محبت رسول تھا، اس لیے فوراً کھجوریں کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اپنی ہر چیز کو محبوب کی راہ میں قربان کرنا ہی محبت کا مقصود زندگی ہوتا ہے، بلکہ یہ تو راہ محبت کی پہلی منزل ہے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کی پوٹلی بغل میں دبائے اسی غرضے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھجوریں کھائیں گے اور اپنی بھوک کو بھی تسلی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی گوشے میں فرش خاک پر دراز سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ اللہ کا وہ شیر ننگے بدن زمین پر پڑا سو رہا ہے، ہاتھ جسم سے لپٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے مٹی کے مالک، اٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھجوروں کو نذرانہ خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیتے وقت جو تعریفی الفاظ کہے وہ پوری امت کے جذبات کی ترجمانی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی وفات سے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی موت سے نہ گئی تھی، یعنی وہیں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کی جدائی عظیم صدمہ ہے۔ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو ہم آپ پر آنسو بہاتے، تاہم تار و ترما اور زخم کا علاج بھی نہ ہوتا۔ چشم اقوام سے مخفی ہے، حقیقت تیری ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی امانت تھی جو آپ کو قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ آپ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ چادر اوڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائے۔
صبح ہونے پر تمام لوگوں کی امانتیں تقسیم کر دیں۔ جب تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچ جائے تو مدینہ کا سفر اختیار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کو اٹھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے پر کفار کے غصے کو دیکھا۔ کفار نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا مردہ پیش کرے گا اس کو 100 خرک اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ کئی لوگ آپ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہو گئے۔ قریش کا بڑا لشکر غار تک پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کلیجے پر پتھر رکھے اپنی حبیب کے متعلقی ان سازشوں کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ ان سے ان کی بے چینی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلد تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچائے اور مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا۔ سواری کا کوئی نظام نہ تھا، نہ تو وہ مدینہ روانگی کا ارادہ ظاہر کر سکتے تھے اور نہ مکہ میں ان کا کوئی مفلس مددگار بچا تھا۔ ایک طرف مدینہ کا 500 کلومیٹر دشوار گزار راستہ تھا جس میں دشوار گزار پہاڑ ہیں، ریت کے چلتے پھرتے ٹیلے تھے جن کو اکھاڑ کر ہوا جگہ جگہ متعطل کرتی رہی۔ زہر آلود گرم ہوائیں، جنگلی جانور، گرمی پیاس، نہ جانے کتنے ایسے حادثات کو زندگی کو ایک لمحہ میں ختم کر دی۔ دوسری طرف اپنے محبوب کی پیاری زندگی ان کی خیریت سے پہنچ جانے کی فکر تھی، ان سے جدا ہونے کی تڑپ تھی۔ جس نے بچپن سے ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں گزارا تھا، اب کئی دن سے اس پرنور چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھی۔ اب وہ خوف کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ خوف کہتا ہے یہ سڑک کی طرف اکیلا نہ چل، شو کہتا ہے تم مسلم ہے، بے باک نہ چل۔ غرض ان کا شو کوس تیاغ خوف و احتیاط کے جذبے پر غالب آ گیا اور وہ تنہا مدینہ کی طرف چل پڑے۔ بس ایک برہنہ تلوار ان کے ساتھیوں مددگار تھی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ پہنچا ہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مکہ سے وہ یارو مددگار اپنے عزیز وطن کو خیر آباد کہنے والی نبی جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا شاندار استقبال ہو رہا تھا۔ اسلام کے متوالے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ نوجوان لڑکیاں دف بجا بجا کر نعت پڑھ رہی تھی۔ ان پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو خوشی سے دوبالا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رسول اللہ نے خود ان کی طرف بڑھانا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آپ سے لپٹ گئے۔ آپ نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، علی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ پیر سوجے ہوئے ہیں، رنگ سلجھ کر سیاہ ہو گیا ہے، کمزوری سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، ہونٹوں پر خوشی کے پرتے جمے ہوئے ہیں، تم تو بات نہیں کر سکتے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 دن سے لگاتار سفر کر رہا ہوں۔ رات کو سفر کرتا تھا اور دوپہر کو ریت کی ٹیلوں کی آڑ میں چھپا رہتا تھا۔ چلتے چلتے جب آپ کا خیال آیا تو بھاگنا شروع کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کاش تم چند دن تک مکہ میں اور ٹھہرے اور اطمینان سے سواری کا انتظام کر کے آتے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا مگر مجھے صبر نہ ہو سکا، میں ایک لمحہ بھر بھی آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ میں قربان جاؤں تمام صحابہ کرام پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا آپ کے لیے سعادت مند سمجھتے تھے، جو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ اللہ پاک ان تمام صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔